وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 18ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جس نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن اتارا ہے، تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو ڈرائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور جس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور خود اپنے لیے کسی فائدے اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت اور نہ زندگی اور نہ دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو بس ایک جھوٹ موٹ یعنی من گھڑت بات ہے جسے اس محمد نے خود ہی بنا لیا ہے، اور اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، تو یہ کافر لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں جو شخص یعنی محمد نے اپنے لیے لکھوا لیا ہے، اور صبح شام وہی کہانیاں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ قرآن تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین میں سب پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اور کافروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر وہ بھی لوگوں کو ڈراتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا اس کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں انکار کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا تم لوگ تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب وہ لوگ سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن، اس کے اندر 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کس لیے ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ دنیا جہان والوں کو ڈرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اللہ سب کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 335، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمٍ خَاصَّةٍ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنی قوم کے لیے خاص تھے، لیکن میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پوچھ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ لوگ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ لوگ تو ایسے ہیں خود اپنے لیے نقصان اور فائدے کے مالک نہیں ہیں، موت اور زندگی اس کے طاقت میں نہیں ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں کافروں نے کیا کہا آیت نمبر 4 میں،
کہ یہ قرآن جو ہے گڑھا ہوا ہے، کسی دوسرے نے مدد کی ہے۔ اللہ نے کہا فقد جاءوا ظلم وزورا، جس نے بھی یہ جملہ کہا اس نے ظلم کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے سراسر، وہ ظالم آدمی یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم کو کوئی گڑھ لے گا، کوئی بنا لے گا؟ لوگوں نے کہا نا، اعتراض کیا تھا کہ کسی نے سکھا دیا ہے۔ جی نہیں، کوئی بھی سکھانے والا نہیں، اور جن کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں سکھایا، وہ تو عجمی ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے، جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الذي يلحدون علی عاجمی وهذا لسان عربی مبین۔ پہلے جو غلام تھے وہ توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے سکھا دیا ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں، یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا پائیں گے؟ ان لوگوں کی زبان عجمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 7، 8 اور 9 پر غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا، قرآن پر اعتراض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ کھاتے بھی ہیں اور بازار میں چلتے بھی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ رسول بن جائے، فرشتوں کو رسول ہونا چاہیے تب ہو پائے گا۔ تو پہلے کے لوگوں نے انسان ہونے کی وجہ سے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا اور رسول کو نہیں مانا، اور آج کل کے محبت کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے، تو گویا کہ یہ بشر ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں، انسان ہی میں سے رسول پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک کو رسول بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کافروں نے یہ بھی کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ جس کی بات مان رہے ہو تو ایسا آدمی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی کذاب کہا، کبھی جھوٹا کہا، کبھی دیوانہ کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کر رہے فلا یستطیعون الا سبیلا، تو وہ لوگ سیدھا راستہ نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔